السلام علیکم۔ ابلیس یا شیطان، دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں تمام ابلیس کی وجہ سے ہیں۔ اگر انسان ابلیس کو اپنا دشمن سمجھ لے اور اسے بچنے کی کوشش کرے تو آدھے سے زیادہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ پوچھا تو نے انکار کیوں کیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا، یہاں سے دفع ہو جا۔ اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، شرک پہ مجبور کروں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کروں گا، دنیا میں دنگا فساد ہوگا، میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فرمایا جو تیری پیروی کرے گا وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس دن سے ابلیس جو ہے وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن انسان کی بدبختی دیکھیے کہ انسان کو اشرف المخلوق بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور ابلیس نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو اب انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کو غلط بنایا گیا، وہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں تھا۔ تو ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بناؤں گا، انسان کو پیدا کروں گا۔ تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ وہ قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے خبر ہے، اور دوسرا تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جب میں اس کو بنا کے اس میں روح پھونک دوں گا تو تم سجدہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جو 60 گز لمبا تھا مٹی سے۔ کچھ دن وہ یا 40 دن وہ مٹی کا پتلا ایسے ہی پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ روح کیا ہے؟ سورہ اسراء میں ہے یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ کل امر ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حکم ایسا ہے اس کو نہ کوئی آدمی پکڑ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے کچھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ زندہ ہو جا تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور جب روح قبض کر لی جاتی ہے، حکم واپس لے لیا جاتا ہے، اپنے جو آرڈر بھی ڈرا کر لیے جاتے ہیں تو انسان وفات پا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ اس میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کی روح سر کی طرف سے داخل ہوئی، پیٹ تک آئی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا عجلت پسند ہے۔ فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ سجدہ جو کرے گا امتحان میں پاس ہوگا۔ فرشتے اس امتحان میں پاس ہو گئے، شیطان نے انکار کر دیا، ابلیس نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کیوں انکار کیا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے۔ تو اس نے حسد کیا، ایک حسد یہ کیا کہ اس کو جو ہے نا افضل بنایا مجھ سے، اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا میں اس سے افضل ہوں، یہ تکبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مردود ہو گیا، یہاں سے دفع ہو جا، رجیم ہو گیا۔ رجیم وہ ہے جس کو کنکر ماری جائے، پتھر، جس کو جوتے مارے جائیں، جس کی پٹائی کی جائے۔ ابلیس کے معنی ہے مایوس ہونا، غمگین ہونا، تو یہ اس کا لقب ہے۔ مخلوقات 3 ہیں، فرشتے، جن اور انسان۔ جنوں میں جو برے کام کرتے ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ انسان ہو یا جن، وہ تمام شیطان کہلاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا تھا جن، اس نے انکار کیا، اس کا لقب ابلیس ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ لعنت کر رہے ہیں، اور وہ مہلت مانگی تو اس نے کہا میں ان کو سب کو گمراہ کروں گا، لڑائی جھگڑا کراؤں گا، دنگا فساد ہوگا، جنگیں ہوں گی۔ اب آدم علیہ السلام یہ باتیں ساری سن رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام بڑے حسین و جمیل، خوبصورت، بہت مضبوط، 60 گز لمبا قد، اور بہوش و حواس خمسہ یہ چیزیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو تم جنت میں رہو۔ پھر حوا علیہ السلام پیدا ہوئی آدم علیہ السلام سے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں جنت میں رہو، مزے سے کھاؤ پیو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت کا بتا دیا۔ اب زمین اور آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، جنت کی لمبائی چوڑائی اس سے زیادہ ہے۔ اس میں بلینز آف ٹریز ہیں، اس میں صحرا ہیں، دریا ہیں، اس میں پہاڑ ہیں۔ صرف ایک درخت سے منع کیا، لیکن شیطان نے ان کو بہکانا شروع کیا، بہکاتا رہا، آخر ایک دن اس میں کامیاب ہو گیا، اور کہنے لگا یہ درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، وہ فرشتوں سے افضل تھے، لیکن شیطان نے اسی میں ان کو ورگلا دیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ حالانکہ فرشتہ بننا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ اس سے افضل تھے۔ بہرحال وہ ان دونوں کو بہکا دیا، اور بہکایا کیسے کہ وہ اللہ کی قسم کھا گیا۔ تو تفسیر پاک میں لکھا ہوا ہے مومن اللہ کی قسم سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر آ جائے تو دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، کوئی قسم کھانے والا ہے زیادہ، اس سے بچ کے رہیں۔ اس نے قسم کھائی شیطان نے کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں، تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو وہ دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے کپڑے چھین لیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو ہے غلطی کی۔ تو آدم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، تو ہم خسارے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول کر لی۔ تو آدم علیہ السلام اس امتحان میں فیل ہو گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہدایت دی تو وہ سپلیمنٹری میں پاس ہو گئے، نادم ہوئے، توبہ مانگ لی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا کہ دنیا میں جاؤ، وہاں پہ رہو۔ شیطان کو نیچے پھینک دیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ تو شیطان کی اس دن سے کوشش ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ یہ انسانوں کو برباد کرے۔ سب سے پہلے اس نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابل اور حابل کو لڑایا، قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے لڑایا۔ یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں ہے، جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شیطان مردود نے ہمارے درمیان نفرت اور عداوت کے بیج بوئے۔ اس کے بعد بہت ہی زیادہ جو دکھ پہنچایا وہ ایوب علیہ السلام کو پہنچایا شیطان نے۔ ایوب علیہ السلام بہت شکر گزار بندے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فخر فرمایا کہ دیکھیں میرا بندہ ایوب کتنا نیک ہے۔ تو شیطان نے کہا اس کو اتنی مال و دولت دی ہوئی ہے تو یہ نیک ہی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اجازت دے دی، تو جو اس کا نقصان کرنا چاہتا کر دے۔ تو وہ ان کا مال و دولت تباہ ہو گیا، پھر بچے بھی سارے مر گئے، گھر بھی بگڑ گیا، تباہ ہو گیا، چھت گر گئی۔ اس کے بعد ان کو ایسی بیماری لگ گئی کہ ان کو شہر سے باہر ویران جگہ پہ رہنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بیوی گھروں میں کام کرتی تھی، رحمت بی بی، تو لوگوں نے بھی ان کو کہہ دیا کہ آپ کے خاوند کو بڑی بری بیماری ہے تو آپ ہمیں بیماری پھیلائیں گی۔
تو ایک دن شیطان بی بی صاحبہ کو ملا، اس نے ان کو شراب پیش کی کہ جاؤ اپنے خامد کو پلاؤ، یہ بڑا شربت ہے، وہ بڑی داڑھی رکھ کے نیک آدمی بن کے، نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بی بی صاحبہ خوش خوش گھر گئیں، تو ایوب علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ شیطان مردود تھا جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اور میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ تو انہوں نے یہ قسم کھا لی۔ تو اس کے بعد اگلے دن بی بی صاحبہ جب کام کرنے گئی تو لوگوں نے وہاں کام سے انکار کر دیا دینے سے، اور ادھر ایوب علیہ السلام کو شیطان کی اس بات سے بڑا دکھ ہوا۔ تو ایوب علیہ السلام کی یہ سورہ قصص میں ذکر ہے، سورہ سعد میں آیت نمبر 41 ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ہی جو ہے ان کو کہا زمین پہ پاؤں مارو، زمین پہ پاؤں مارا تو وہاں چشمہ پھوٹا جو پینے میں میٹھا اور نہانے میں ٹھنڈا تھا۔ تو فرمایا غسل کرو، غسل کیا، انہوں نے پانی پیا تو بھی خوبصورت صحت مند ہو کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں بی بی صاحبہ آئی تو انہوں نے پہچاننے میں غلطی کی، انہوں نے کہا میرے خاوند تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا میں ہی ہوں، پہچانا نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو قسم ہے وہ پوری کرو، جھاڑو کا ایک دن کا لے کے 100 دفعہ مار لو، تو یہ 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا۔ اس کے علاوہ شیطان مردود نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، ان کی گندم پڑی تھی، وہ رات کو گندم اس نے اٹھائی بوریوں میں بھری، جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا میں غریب آدمی کہہ کے چلا گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخت جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات کو پھر آیا، پھر اس نے گندم بھر لی بوری میں، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، پھر اسے کہا، اس نے کہا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں غریب ہوں، تو وہ پھر چلا گیا۔ پھر انہوں نے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور پھر آئے گا۔ تیسرے دن وہ پھر آیا، جب وہ گندم اٹھا رہا تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ تم کیا؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرا گلا گھٹ رہا ہے، تو میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں کہ وہ جو آپ پڑھ لیں گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی جو بھی شخص پڑھ لے گا اس پہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ اگلے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے سخت، لیکن یہ بات سچی کہہ گیا، اور وہ شیطان تھا۔ اس کے علاوہ وہ جنگ بدر والے دن آیا۔ جنگ بدر میں ابو جہل اور عتبہ وغیرہ ڈر رہے تھے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تو ایک بہت بہادر قبیلہ تھا راستے میں، اس کا سردار تھا سراقہ بن مالک۔ وہ شیطان اس کی شکل میں آیا، اپنے ساتھ بہت سے ساتھی بھی لے آیا، اور اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو لڑو، ان کو جو ہے نا شکست دیں گے۔ ادھر سے شیطان جب کافروں کا مددگار بنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو ان کو نہ کوئی دیکھ سکتا نہ پہچان سکتا ہے، انسان کی طاقت نہیں ہے۔ شیطان وہیں ان کے ساتھ ہی رہا تھا تو اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ اب میں چلتا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور تمہارا وہ حال ہونے والا ہے کہ اب تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو اس وقت اس کا ہاتھ ایک قریشی کافر کے ہاتھ میں تھا، حارث نے کدھر جا رہے ہو؟ اس نے ہاتھ چھڑایا اور وہ بھاگ گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہ مکہ میں سراقہ بن مالک اصل آدمی جب آیا تو قریش مکہ نے اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تو نے جنگ بدر میں ہمیں شکست دلوائی اور تو بھاگ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہ بھاگا تھا نہ میں تمہارے ساتھ جنگ میں گیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ انفال میں کیا ہے۔ آیت مبارکہ ہے
یہ 48 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب وفات کا وقت آیا تو وفات کے وقت شیطان بہت زبردست حملہ کرتا ہے، شراب لے کے آتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ آیا احمد بن حنبل کو کہا کہ تم بچ کے جا رہے ہو دنیا سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی جب تک آخری سانس نہ نکل جائے تو یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ شیطان نے پھر اپنا آخری زبردست وار کیا، اس نے کہا تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے۔ انہوں نے کہا لعنتی تم پہ لعنت ہو، مجھے میرے رب نے بچایا ہے، رب کی رحمت نے بچایا ہے، میرا علم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو شیطان ایسا ہے، ہر وقت انسان پہ حملہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ تو انسان کو پہچاننا چاہیے اور کم از کم روزانہ ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پڑھنی چاہیے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو یہ بہترین تسبیح ہے، انسان اس کا وہ ورد شروع کر دے تو وہ شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔